السلام علیکم، کیا حال ہے دوستو؟ میں ہوں مریم۔ آج کے سبق میں ہم چیٹ جی پی ٹی کو استعمال کرنا سیکھیں گے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں چیٹ جی پی ٹی ہمارے کیسے کام آتا ہے۔ تو میں چیٹ جی پی ٹی پہ کلک کرتی ہوں، چیٹ جی پی ٹی کھل گیا۔ اب وہ اوپر پوچھ رہا ہے واٹ کین آئی ہیلپ ود، میں آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں۔ نیچے وہ آپ کو کچھ آپشن دے رہا ہے کہ آپ مجھ سے امیج بنوا لیں یا کوئی ڈیٹا انالائز کروا لیں یا ٹیکسٹ سمرائز کروا لیں وغیرہ وغیرہ۔ ابھی ان چیزوں کو ہم نہیں پڑھیں گے، ابھی ہم سب سے پہلی بنیادی چیز پڑھیں گے۔ ہم اپنے کی بورڈ کی طرف آ جاتے ہیں اور ہم ٹائپ کرتے ہیں، ہم لکھتے ہیں ایک کہانی لکھو، ایک کہانی لکھیں جو 100 الفاظ پر مشتمل ہو اور وہ کہانی شیر اور بندر کی ہو۔ ہم نے اتنا سا لکھ دیا اور اب اس کے ساتھ جو ایرو بنا ہوا ہے بلیک سرکل کے اندر وائٹ کلر کا ایرو، اس کو ہم نے کلک کر دیا۔ اب یہ دیکھیں وہ کہانی لکھنا شروع ہو گیا۔ دیکھیں کتنی جلدی، چند سیکنڈ میں، 2-3 سیکنڈ میں اس نے کہانی لکھ دی۔ کیا کہانی لکھی؟ ایک جنگل میں شیر بادشاہ تھا، سب جانور اس سے ڈرتے تھے۔ ایک دن ایک چالاک بندر نے درخت پر بیٹھ کر شیر سے کہا، اے بادشاہ، تم زورور ہو مگر عقل میرے پاس ہے۔ شیر ہنسا، عقل سے شکم نہیں بھرتا۔ بندر بولا، تو آؤ مقابلہ کریں۔ بندر نے کیلا نیچے پھینکا، شیر لپکا مگر پھسل کر گرا۔ بندر ہنسا، دیکھا طاقت بھی عقل کے بغیر بیکار ہے۔ شیر شرمندہ ہوا اور بولا، آج سے تم میرے مشیر ہو۔ یوں عقل اور طاقت نے مل کر جنگل میں امن قائم کیا۔ دیکھیں کتنی مزیدار کہانی۔ اب اس میں دیکھیں ہم نے کہا کہانی لکھیں، ہمیں چیٹ جی پی ٹی نے کہانی لکھ دی۔ ہم نے کہا 100 الفاظ کی کہانی ہو، تو بس وہ 100 الفاظ کی ہی کہانی لکھی۔ ہم یہ جو کچھ چیٹ جی پی ٹی کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے یہ کام کریں، مثلا ہم نے جو اوپر کہا ایک کہانی لکھیں جو 100 الفاظ پر مشتمل ہو، تو اور وہ کہانی شیر اور بندر کی ہو، تو اس کو کہتے ہیں پرومپٹ۔ یاد رکھیں کہ چیٹ جی پی ٹی ہمارے پرومپٹ کے مطابق ہی کام کرتا ہے۔ اگر ہمارا پرومپٹ اچھا ہوگا، یعنی اچھا ہونے سے مراد یہ کہ ہم جتنی سمجھا کر اپنی بات کریں گے اتنا اچھا رزلٹ چیٹ جی پی ٹی سے ہم لیں گے۔ اب دیکھیں ہم اسی بات کو دوبارہ لکھتے ہیں۔ دیکھیں ہم اسی بات کو دوبارہ لکھتے ہیں لیکن تھوڑے مختلف انداز میں۔ ہم لکھتے ہیں کہ ایک کہانی لکھیں جو 300 الفاظ پر مشتمل ہو اور وہ شیر اور بندر کی کہانی ہو۔ ہم نے پرومپٹ تھوڑا سا بدل دیا، ہم نے دو چیزیں سیم رکھی کہ ہمیں کہانی چاہیے اور کہانی بھی شیر اور بندر کی چاہیے، لیکن ہم نے پچھلے پرومپٹ میں لکھا تھا کہ 100 الفاظ پر مشتمل ہو۔ اب ہمیں تھوڑی سی لمبی کہانی چاہیے، ہم نے لکھا 300 الفاظ پر مشتمل ہو۔ تو اب دیکھیں ہم اس ایرو کو دبائیں گے تو اب اس نے کہانی فوراً لکھنی شروع کر دی۔ اب اس کہانی کو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کہانی آپ دیکھیں لمبی ہے، وہ جو 100 الفاظ کی کہانی تھی وہ چھوٹی تھی اور اب یہ کہانی لمبی ہے۔ اس کہانی کو آپ خود پڑھ سکتے ہیں، میں پڑھ کے نہیں سناتی۔ اب ہم اس کو ایک اور طریقے سے لکھتے ہیں، ایک کہانی لکھیں جو 500 الفاظ پر مشتمل ہو اور وہ بندر اور شیر
की कहानी हो। अब हमने ये प्रॉम्प्ट इसको दिया तो उसने देखें 500 अल्फाजों पर लिख दिया, कहानी अक्लमंद बंदर और गुरूर का शिकार शेर। ये हरूफ को अलग अलग कर रहा है और उसमें वजाहत दे दी कि 500 अल्फाज हैं इसमें। अब देखें ये कहानी, आप इस कहानी को देखें, ये कहानी पिछली कहानी से आपको लंबी नजर आ रही है। तो हमने ये देखा कि जैसा प्रॉम्प्ट हम चैट जीपीटी को देंगे वैसा ही ये हमें रिजल्ट देगा। हमने लंबी कहानी कही तो उसने लंबी कहानी लिख दी, हमने छोटी कहानी कही तो उसने छोटी कहानी लिख दी। और हम जो कि कहानी कह रहे हैं तो वो कहानी ही लिख रहा है, वो कुछ और नहीं लिख रहा। अब हम इस पे कुछ और भी करके देखते हैं। हमने यूं समझें कि आप अपने अब्बू के साथ बाहर बाजार जा रहे थे, तो आपके अब्बू ने आपसे कहा कि बेटा या बेटी जो भी आप हैं, तो मुहावरे में बेटी को भी बेटा कह दिया जाता है, कि आप अपने पास डायरी रखें और उसमें साथ पेन रखें। तो जो मैं आपको बताता जाऊं, जहां जहां मैं पेमेंट करता जाऊं, सौदे खरीदता जाऊं, आप वो लिस्ट में लिखते जाएं, ठीक है। तो आपने एक लिस्ट बनानी शुरू की। आपके अब्बू ने सबसे पहले दूध लिया, ठीक है, और दूध लिया 500 रुपए का, ठीक है। आपने लिस्ट में लिख लिया दूध 500 रुपए। लिस्ट बनाते हैं ना तो हर चीज़ को ऊपर नीचे रखते हैं, लिखते हैं। उसके बाद आप लोग गोश्त की दुकान पे पहुंचे, आपके अब्बू ने गोश्त लिया तो आपसे कहा कि लिख लो बेटा गोश्त 1000 रुपए का, ठीक है। उसके बाद आप गए सब्जी की दुकान पे, वहाँ से आपने सब्जी ली, 2 जगह से ली। पहले आपने एक जगह से टमाटर लिए, ठीक है, वो आपने लिए 300 रुपए के। उसके बाद आपने आपको शिमला मिर्च चाहिए थी तो वो वहाँ पे मौजूद नहीं थी, अब दूसरी दुकान पे गए और वहाँ से जाके आपने शिमला मिर्च ली और वो आपको मिली 200 रुपए की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने अपने अब्बू से कहा कि अब्बू मुझे एक नोटबुक चाहिए, इंग्लिश की कॉपी चाहिए, तो वो भी ले दें। तो आप स्टेशनरी की दुकान पे चले गए, वहाँ से आपके अब्बू ने आपको कॉपी लेके दी और वो कॉपी आई मसलन 300 रुपए की, ठीक है। अब्बू ने कहा बेटा ये भी लिस्ट में लिख लें, आपने लिख लिया। उसके बाद आपने कहा कि मेरे पास कलर्स पेंसिल्स भी ख़त्म हो गई हैं या थोड़ी रह गई हैं, वो भी मुझे ले दें। तो आपके अब्बू ने आपको कलर्स ले दिए, ठीक है, पेंसिल कलर्स ले दिए। तो वो आपके आए मसलन 250 रुपए के, ठीक है। उसके बाद आप घर वापस आ गए। अब आपके अब्बू ने कहा कि बेटा मुझे ज़रा बताना कि हमने कितनी चीज़ें ली हैं दुकान से, यानी बाजार हम गए थे तो हमने टोटल कितनी चीज़ें ली थी। अच्छा, ये छोटी सी लिस्ट है, आप बड़ी लिस्ट पे इसको आजमा सकते हैं, मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रही हूँ। आप डायरी निकालेंगे, आप गिनेंगे, दूध 1, गोश्त 2, टमाटर 3, शिमला मिर्च 4, कॉपी 5, पेंसिल कलर 6। आप गिन के कहेंगे कि अब्बू जान हमने 6 चीज़ें ली हैं। अच्छा, अब्बू पूछेंगे अच्छा बेटा जो खाने पीने की चीज़ें थी उन पर कितने पैसे खर्च हुए। अब आप फिर कॉपी पेंसिल लेके बैठेंगे, दूध के 500 रुपये, गोश्त के 1000 रुपये, टमाटर के जो है 300 रुपये, शिमला मिर्च के 200 रुपये, इन सबको जमा करेंगे। फिर आप अब्बू को बताएंगे कि इतने पैसे खाने पीने की चीज़ों पे खर्च हुए। फिर अब्बू पूछेंगे कि आपके स्टेशनरी पे कितने पैसे खर्च हुए हैं, तो आप कॉपी और पेंसिल कलर्स के पैसों को अलग से जमा करेंगे और अपने अब्बू को बताएं। देखिए इसमें कितना टाइम लगेगा, टाइम लगेगा ना काफ़ी सारा। आप बैठेंगे, कॉपी पेंसिल पकड़ेंगे, लिखेंगे, जमा करेंगे और वो जमा का पूरा आप काम करेंगे और फिर अपने अब्बू को बताएंगे।
अब यही काम अगर हम चैट जीपीटी से करवाएं तो वो हमारा कितना वक्त बचाएगा। हम लिखते हैं कि इस लिस्ट में कुल कितनी चीजें हैं। चलें, पहला सवाल हमने भेज दिया। अब वो जवाब देता है इस लिस्ट में कुल 6 चीजें हैं, दूध, गोश्त, टमाटर, शिमला मिर्च, कॉपी, पेंसिल, कलर्स। और उसने पूछ भी लिया क्या आप इन चीजों का कुल खर्च भी जानना चाहते हैं। नहीं, हम कुल खर्च नहीं जानना चाहते। अब्बू तो कह रहे हैं कि खाने पीने की चीजों का, तो मैं कहती हूँ कि खाने की चीजों का, मैं लिखती हूँ खाने की चीजों का कुल खर्च बताएं। ठीक है, अब उसने खाने की चीजों का उसने बताया कि खाने की चीजें कौन सी हैं, दूध है, गोश्त है, टमाटर है, शिमला मिर्च, यानी जो खाने पीने के काम आती हैं चीजें। जमा कर दिया 500 जमा 1000 जमा 300 जमा 200 और उसने फौरन बता दिया 2000 रुपए। अब हम कहते हैं कि स्टेशनरी का, यानी जो स्कूल का सामान है, स्टेशनरी का कुल खर्च बताएं। तो अब हम उससे पूछते हैं, उसने कहा कॉपी 300 के लिए और पेंसिल कलर्स 250 रुपए के लिए, और आपका कुल खर्च हुआ 550 रुपए। अब अगर हम कहते हैं कि हमने कुल कितने पैसों की खरीदारी की, तो वो जवाब दे देगा फौरन कि आपने कुल दर्जैल रकम की खरीदारी की। खाने की चीजें 2000 रुपए की ली और स्टेशनरी 550 रुपए की ली, और कुल खर्चा आपका हुआ 2550 रुपए। अब अगर आप समझदार बच्चे हैं, 8-10 साल के हैं, 12 साल के हैं, कि आपकी अम्मी आपको पैसे दे के आपसे सौदा मंगवाती रहती हैं, या अगर आप अभी खुद सौदा नहीं लाते लेकिन अपने अब्बू के साथ दुकान पे जाते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप कभी दुकान पे ना गए हो, अक्सर बच्चे अपनी चीज लेने के लिए जाते हैं। तो अगर आपकी अम्मी आपसे मंगवाती हैं या आप अपने अम्मी अब्बू के साथ जाते हैं, तो ये चीज़ आप देखते होंगे कि वालिदैन हिसाब किताब रखते हैं और हिसाब करते हैं। और अगर आपको पैसे देके भेजते हैं कि जाओ बेटा ये चीज़ लेके आओ, तो आपने आके अम्मी को हिसाब देना होता है। अब बाज़ बच्चों के जहन तो बहुत तेज काम करते हैं, फटाफट वो हिसाब बता देते हैं। बाज़ बच्चों को ये हिसाब बड़ा मुश्किल लगता है और उन्हें समझ नहीं आती कि हमने कितने खर्च किए और कितने बाकी बचे। ठीक है, अब जिन बच्चों का जहन तेज चलता है उनके लिए भी ये मुफीद है। ये तो मैंने एक सादा सा नक्शा आपको बताया ना। अब आप मुख्तलिफ काम भी कर सकते हैं। मसलन आप यूं समझें कि एक ही चीज आप एक दिन में कई दफा खरीदते हैं। वो कैसे? आप समझें कि आप अपने अब्बू जान के साथ सफर पे गए हैं, लंबे सफर पे गए हैं, कि आपने रास्ते में खाना भी होटल पे 2-3 दफा खाया है, आपने गाड़ी में 2 दफ़ा पेट्रोल भी डलवाया है, आपने गाड़ी की 2-3 दफ़ा सर्विस भी करवाई है, और आपने इस तरह के और भी कुछ खर्चे। आप जब लंबे सफ़र पे जाते हैं एक शहर से दूसरे शहर में, तो टोल प्लाजा बना होता है जहाँ पे आप टोल टैक्स देते हैं, तो आपने 2-3 दफ़ा टोल टैक्स भी दिए। तो अब्बू ने आपसे कहा कि बेटा डायरी रख लो और जो मैं खर्च करता जाऊं आप साथ साथ लिखते जाना, बाद में हिसाब कर लेंगे। तो हम लिस्ट बना लेते हैं। मसलन खाना खाया हमने, आपने अपने अब्बू के साथ 300 रुपए का खाना खाया। उसके बाद आपने जूस पिया और वो जूस आपने पिया 200 रुपए का। आपने उसके बाद चल पड़े तो गाड़ी में आपने पेट्रोल डलवाया 2300 रुपए का। ठीक है, अब मैं रुपए साथ नहीं लिख रही। उसके बाद आपको चाय की ज़रूरत पेश आई, आपके अब्बू जान को, बड़े चाय पीते हैं, तो आपके अब्बू ने चाय पी मसलन 70 रुपए की। ठीक है, उसके बाद आप अगले शहर में गए तो आपने वहाँ पे टोल टैक्स दिया मसलन 30 रुपए। ठीक है, उसके बाद अगले खाने का टाइम हो गया, आप होटल पे गए, आप लोगों ने फिर खाना खाया। कितने का इस दफ़ा खाया? आपने 600 रुपए का खाना खाया। ठीक है, उसके बाद आपका दिल चाहा कि आप मिल्क शेक पिए, आपने मिल्क शेक पिया और वो था 160 रुपए का। ठीक है,
اس کے بعد دوبارہ آپ کے ابو جان نے چائے پی تو آپ نے لکھ لیا چائے کتنے کی اس دفعہ ملی 70 روپے کی. اس کے بعد آپ کی گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا, آپ نے پھر پیٹرول ڈلوایا. کتنے کا ڈلوایا آپ نے؟ مثلاً اس وقت پیٹرول 3500 روپے کا ڈلوایا. اس کے بعد آپ نے گاڑی کی تھوڑی سی سروس بھی کروائی, ٹھیک ہے, گاڑی کا تھوڑا سا کام نکل آیا تھا, وہ آپ نے ورک شاپ سے کروایا تو اس پہ آپ کے لگے 800 روپے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کیا, پھر اگلے شہر میں داخل ہوئے تو ٹول ٹیکس آپ نے دیا مثلاً 60 روپے, ٹھیک ہے. یہ اب ایک لمبی لسٹ ہو گئی. اب گھر آ کے ابو جان کہیں گے کہ ہاں بھائی بتاؤ کل کتنا خرچہ ہوا, کھانے پہ کتنا خرچ ہوا, کھانے پینے پہ کتنا خرچ ہوا. اب یہ دیکھیے گا کھانے پہ کتنا خرچ ہوا اور کھانے پینے پہ کتنا خرچ ہوا, یہ میں ابھی آپ کو سمجھاتی ہوں. پیٹرول کتنے کا ڈلوایا اور ٹول ٹیکس کتنا دیا, گاڑی پہ ٹوٹل کتنا خرچہ ہوا. اب ظاہر ہے کہ گاڑی کا ٹوٹل خرچہ ہم نکالیں گے تو اس میں پیٹرول بھی آ جائے گا اور گاڑی کی سروس بھی آ جائے گی. تو ہم اس سے سوال پوچھتے جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں کھانے کا خرچ بتائیں, ٹھیک ہے. اب اس کو ہم بھیج دیتے ہیں تو وہ ہمیں بتائیں گے آپ کی فہرست میں کھانے سے متعلق اشیاء درج ذیل ہے. وہ کھانے میں چائے اور ملک شیک کو بھی شامل کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں پینے کی چیزوں کے علاوہ صرف کھانا, ٹھیک ہے. ہم نے پہلے پرومپٹ صحیح نہیں دیا تھا, ہم نے کہا پینے کی چیزوں کو نکال دو, اس نے فوراً وہ ہماری بات کو سمجھتا ہے. دیکھیں یہ اتنا اچھا دوست ہے کہ ہماری بات کو آگے سے ضد نہیں کرتا, لڑائی نہیں کرتا کہ بس میں نے بتا دیا یہی کافی ہے, بلکہ یہ ہماری بات کو فوراً سمجھتا ہے. اس نے کہا پینے کی چیزوں جوس چائے ملک شیک کو میں نکال کر صرف کھانے کا خرچ بتاتا ہوں, اور وہ کہ کھانا 300 روپے, کھانا 600 روپے, اور 300 جمع 600 900 روپے صرف کھانے پر خرچ ہوئے. پھر ہم کہتے ہیں کہ کھانے پینے پر کل کتنا خرچ ہوا. ہم نے پیا بھی تو ہے نا ساتھ, جوس چائے ملک شیک وغیرہ. تو اب اس نے کہا کہ کھانے کی اشیاء جو ہے آپ کے اس میں کھانے کی چیزیں کتنی ہیں, کھانا 300 روپے کا ہے اور کھانا 600 کا ہے, 900 کا ہو گیا. پینے کی چیزیں جوس 200 کا, چائے 70 کی, ملک شیک 160 کا, یہ پینے کی چیزیں 500 کی ہوگی, اور کل کھانے پینے کا خرچ آپ کا 900 جمع 500 بلکہ 1400 روپے ہوا. اب ہم پوچھتے ہیں کہ پیٹرول کتنے کا ڈلوایا. ہم نے 2 دفعہ پیٹرول ڈلوایا ہے تو ہم پوچھیں گے کہ پیٹرول کتنے کا ڈلوایا. تو وہ بتاتا ہے کہ پیٹرول کے 2 اخراجات ہیں, ایک 2300 روپے ایک 3500 روپے, اور آپ نے کل 5800 روپے 5800 روپے کا پیٹرول ڈلوایا. ہم کہتے ہیں کہ گاڑی کا کل خرچ بتائیں, یعنی ہم نے اس سفر میں گاڑی پہ کتنا خرچہ کیا. تو دیکھیں گاڑی کے خرچ میں وہ ٹول ٹیکس کو بھی شامل کر رہے ہیں, کیونکہ عام طور پہ جو ہم ٹول ٹیکس دیتے ہیں وہ گاڑی کا خرچہ ہی شمار ہوتا ہے. ہم اپنی گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں تو اسی لیے ٹول ٹیکس دیتے ہیں نا. اگر ہم کسی پبلک ٹرانسپورٹ میں جا رہے ہیں, کسی بس وغیرہ میں سفر کر رہے ہیں, تو وہ بس کا ڈرائیور دے گا اپنے پاس سے ٹول ٹیکس, وہ ہم سے ٹکٹ میں کے پیسے کاٹے گا اور اسی میں ٹول ٹیکس کے لے لے گا ہم سے, لیکن ہمیں الگ سے نہیں دینے پڑیں گے. تو ہم چونکہ اپنی گاڑی کی وجہ سے یہ دیتے ہیں ٹول ٹیکس, تو یہ گاڑی کا خرچہ ہی شمار ہوگا. تو انہوں نے گاڑی کا خرچہ شمار کیا, پیٹرول 2300 کا, پھر پیٹرول 3500 کا, پھر گاڑی کی سروس 800 روپے کی, پھر ٹول ٹیکس ایک دفعہ 30 روپے, دوسری دفعہ ٹول ٹیکس 60 روپے, تو کل خرچہ گاڑی کا ہمارا کتنا ہوا 6690 روپے. اب آپ کو کیا سمجھ آئی؟ ہم نے اتنی دیر اتنی لمبی ہم نے بات کی اور چیٹ جی پی ٹی کو استعمال کر کے دیکھا, ہمیں یہ سمجھ آیا کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ڈیلی لائف میں ظاہر ہے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ خریداری نہ کرتا ہو, اور کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے بجٹ کو مینیج نہ رکھتا ہو. بجٹ کو مینیج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ میرے پاس اتنی رقم ہے اور میں نے آج اتنی خرچ کرنی ہے. میں سفر میں جا رہی ہوں تو میں اتنی خرچ کر سکتی ہوں اور میں نے اتنی کرنی ہے, ٹھیک ہے.
اور اس کے بعد جو ہم خرچ کر رہے ہیں وہ ہمیں معلوم بھی ہو کہ ہم نے کہاں کتنا خرچ کیا. جس وقت ہم کر رہے ہوتے ہیں اس وقت تو پتہ ہوتا ہے، لیکن جب ہم کئی چیزیں ایک ہی دن میں لیتے ہیں اور بار بار لیتے ہیں ایک ہی چیز کو، تو یہ پرانا طریقہ تھا کہ ڈائریوں میں لکھا جاتا تھا اور بعد میں ہم اس کا حساب کرتے تھے. ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، ورنہ میں آپ کو اگلی مثال دیتی کہ جو کاروباری حضرات ہیں، آپ کے بڑے بھائی ہیں، آپ کے ابو ہیں، آپ کے چچا ماموں وغیرہ ہیں، جو مرد حضرات جن کی دکانیں ہوتی ہیں، مثلا کسی کی کپڑے کی دکان ہے، ٹھیک ہے، مثلا کسی کی برتنوں کی دکان ہے، کسی کی آئس کریم کی دکان ہے، کسی کی کسی بھی چیز کی دکان ہے، تو سارا دن ان کی دکان پر سیل ہوتی ہے. یعنی اتنے روپے کی کا یہ سودا بکا، اتنے کا یہ بکا، اتنے کا یہ بکا. تو دکاندار حساب رکھتے ہیں اپنی سیلز کا. تو اب ان کے لیے اپنا حساب کرنا کتنا آسان ہو گیا کہ وہ اپنی ساری سیلز ایک یہاں پہ درج کرتے جائیں اور بعد میں اس سے حساب کروا لیں، تو آپ کو ایک کلک میں حساب سارا سامنے آ جائے گا کہ ہماری کس چیز کی آج کی سیلز زیادہ ہوئی. ہم ایک اور طریقے سے بھی اس سے سوال پوچھ سکتے ہیں. ہم پوچھتے ہیں کہ ہمارا زیادہ خرچ کس مد میں ہوا، یعنی ہم نے زیادہ خرچہ کس چیز پہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کا سب سے زیادہ خرچہ پیٹرول پر ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے نمبر پر گاڑی کی سروس اور ٹول ٹیکس کے ساتھ مل کر پیٹرول کو بھی ساتھ ملائیں تو پھر گاڑی کا کل خرچہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا بڑا خرچ پھر کھانے پینے کا ہے. تو انہوں نے کہا کہ فوراً نکال کے رکھ دیا کہ آپ کا سب سے زیادہ آج خرچ پیٹرول پہ ہوا ہے. تو اسی طرح اگر کوئی کاروباری بندہ اپنے سارا دن کی سیلز کو چیٹ جی پی ٹی کو دے گا اور اس سے پوچھے گا کہ میری کون سی پروڈکٹ آج زیادہ سیل ہوئی، میرا آج کون سا آئٹم سب سے زیادہ بکا، تو وہ اس طرح ایک ہفتے کا اپنا یا 15 دن کا جب دیکھے گا تو اس کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ میری دکان پہ سب سے زیادہ کیا سیل ہوتا ہے اور کس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، اور وہ وہی چیز زیادہ لانا شروع کر دے گا. مطلب یہ ایک مثال ہے. اب پیارے بچوں، یہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی، میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو سمجھا دیا، ایک کہانی بھی آپ کو مختلف انداز سے لکھوا کے دکھائی، اور آپ کو میں نے یہ مینجمنٹ لسٹ کی کرنی بھی آپ کو دکھائی خرچ کی. اب اس کے بعد یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ چیٹ جی پی ٹی کو کس طرح استعمال کرتے ہیں. آپ نے اسی طرح پرومپٹ لکھنے ہیں اور آپ نے ان کے جوابات لینے ہیں، اور پھر ان میں کچھ نہ کچھ فرق کرنا ہے، مختلف پرومپٹ لکھنے ہیں، مختلف جوابات لینے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے کلاس کے گروپ میں بتانا ہے کہ ہم نے کیا لکھا، کیا جواب ملا، اور ہمیں یہ تجربہ کیسا لگا، ہمیں اچھا لگا یا ہمیں بورنگ لگا یا کیسا لگا. ٹھیک ہے، تو پھر پیارے بچوں، پیارے دوستوں، ہم ملتے ہیں آئندہ کلاس میں. تب تک آپ پریکٹس کیجئے. خوش رہیں. اللہ حافظ.